بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دو تین دوستوں نے کامنٹ میں بتایا ہے کہ ان کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ پتہ نہیں یوٹیوب کو کوئی خصوصی محبت ہے میرے ساتھ۔ بہرحال اپنے اصل موضوعات کی جانب آتے ہیں جناب۔ بدقسمتی پاکستان کی کہ پاکستان میں مبینہ انتخابی دھاندلی کا مقدمہ امریکی کانگریس میں اس کی سماعت ہوئی، اور جو سماعت ہوئی اس کے حوالے سے آپ بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کچھ بتانا مقصود بھی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ڈونلڈ لو جس کے بارے میں یہ الزام سامنے آیا تھا کہ اس نے کوئی دھمکی دی تھی پاکستان کو، کسی سازش کا وہ حصہ تھے، کہ وہ ڈونلڈ لو ہیں کون اور ان کا ماضی کیا ہے، اور پاکستان میں جب وہ رہے تو ان کا کردار کیا تھا ڈونلڈ لو۔ لیکن اس سے پہلے جو تاجر طبقہ ہے ہمارے ملک میں، جو پرچون فروش دکاندار، شاپ اونرز ہر قسم کے، اب ان کے بارے میں وزارت خزانہ نے ایک پالیسی وضع کی ہے، یعنی ٹیکس وصولی کی۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں تقریباً جو بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں 80 سے 90% جو تاجروں کا کاروبار ہے وہ کیش پر ہوتا ہے، یعنی آپ ہول سیلر کو کیش دیتے ہیں، اس سے سامان وصول کرتے ہیں، ہول سیلر آگے کیش دیتا ہے، یہ سارا کیش پر معاملہ چلتا ہے اور اس میں ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ اسی طرح تاجر جو ہیں، بہت کم ایسی آؤٹ لیٹس کہہ لیں یا ایسی دکانیں ہیں جہاں سے آپ خریداری کریں 4-5 ہزار کی، 10 ہزار کی، تو وہ آپ کو رسید دیں۔ اگر آپ رسید لیں گے بھی تو وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید دیں گے۔ بہت کم ایسے سٹورز ہیں جہاں پر پرنٹڈ رسید آتی ہے جس کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح اب بہت سے تاجر ایسے ہیں جہاں پر اگر آپ جا کر ڈیبٹ کارڈ دیں تو سوائپ کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی ریکارڈڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس سے بھی وہ گریز کرتے ہیں۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ IMF کو بتا دیا ہے اس فیصلے سے متعلق کہ جو تاجر ہیں، جو شاپ اونرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، ان کے جو بجلی کے بل ہیں، تاجروں کے بجلی کے بل ہیں، اس میں اب جو ہے وہ ٹیکس لگ کر آئے گا، اور یہ جو بل ہے یہ دکان کے اونر کے حساب سے نہیں آئے گا، بلکہ جس شخص کے پاس دکان ہے، مثال کے طور پر دکان میری ہے، اس کا اونر میں ہوں، لیکن آگے اس پر تجارت یا کرائے پر کوئی اور شخص ہے جو کہ اس دکان میں اپنا اس نے سامان رکھا ہوا ہے، جو کہ دکاندار ہے، تو اس کے حوالے سے بل آئے گا کہ دکان کا دیکھا جائے گا کہ جی اس کی کتنی سیل ہے، اس حساب سے اس پر ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ طبقہ جو ٹیکس دے سکتا ہے یا ٹیکس اس سے وصول کرنا چاہیے، یا وہ ٹیکس نیٹ میں آتا ہے، اس سے ٹیکس ہر حالت میں، ہر حال میں وصول کرنا چاہیے۔ جس طرح متعدد ویڈیوز میں ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم جیسے وہ لوگ جو کہ تنخواہ دار ہیں کسی بھی ادارے کے، تو ٹیکسیبل آمدنی ہے تو ہمارا تو سورس پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں سیلری سلپ آتی ہے، ہمارے بینک میں سیلری ٹرانسفر ہوتی ہے، تو باقاعدہ سیلری سلپ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب اتنے ہزار روپے آپ کی سیلری سے ٹیکس ڈیڈکٹ کیا گیا ہے، اتنا EOBI امپلائیز اولڈ بینیفٹ انسٹیٹیوٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ڈیڈکٹ کی گئی ہے، اتنا جو آپ کی وہ پینشن بناولٹ فنڈ، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ڈیڈکشن کر کے ہمیں سیلری دی جاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تاجروں کو تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس اقدام کی تعریف کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جناب ڈونلڈ لو کی۔ ڈونلڈ لو کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ کیلیفورنیا کا ایک ہنٹنگٹن بیچ ہے، اس علاقے میں یہ پیدا ہوئے 1966 میں، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ
بی اے کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پرنسٹن یونیورسٹی سے ایم پی اے کیا یعنی ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن، پھر انہوں نے امریکن فارن سروس کو جوائن کیا 1990 میں۔ 1992 سے یہاں سے آغاز ہوتا ہے، 1992 سے 1994 تک، 1992 سے 1994 تک ڈونلڈ لو جو ہیں وہ پشاور یو ایس کونسلیٹ میں پولیٹیکل آفیسر کے طور پر یہ تعینات رہے۔ تقریباً 2.5 سال تک یہ وہاں پر رہے پشاور میں۔ اور جو پولیٹیکل آفیسر ہوتا ہے کسی بھی کونسلیٹ میں، کسی بھی ایمبیسی میں، یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے فرائض میں، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو اس علاقے میں جو رہنما ہیں، قائدین ہیں، ورکرز ہیں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، ان کے ساتھ میٹنگز کرے، ان کو چائے پہ بلائے، کافی پہ بلائے، دعوت ڈنر پہ، لنچ پہ، پارٹیز پہ بلائے۔ یہ اس کا بنیادی کام ہوتا ہے۔ ان سے پھر انفارمیشن گیدر کرے سیاسی رہنماؤں سے۔ مثال کے طور پر پشاور میں اس زمانے میں اگر عوامی نیشنل پارٹی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، مسلم لیگ نون تھی، جماعت اسلامی، جو بھی جماعتیں تھیں، ان کے قائدین سے ملاقات کرنا، مقامی رہنماؤں سے، صوبائی رہنماؤں سے ان کی دعوتیں کرنا، ان سے انٹریکشن کرنا، پھر اس پر ایک رپورٹ تیار کرنا، جی ہاں، اور وہ رپورٹ سبمٹ کرنا اپنے جو فارن آفس یا ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے اس کو۔ اب ڈونلڈ لو کے زمانہ تعیناتی میں 1993 کے انتخابات بھی ہوئے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تصادم کی پالیسی بالکل اسی طرح تھی، قدرے کم، جس طرح آج کل پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ متحارب یا متصادم نظر آتی ہیں۔ تو ایک اور بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل آفیسرز ہوتے ہیں کسی بھی سفارت خانے یا کونسلیٹ میں تعینات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنے ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ یقیناً ڈونلڈ لو جو ہیں وہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں وہ، لیکن وہ سی آئی اے کے ساتھ ایمبیڈڈ ضرور ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ پولیٹیکل انالیسز، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سی آئی اے، اسی کونسلیٹ میں جو سی آئی اے کا اسٹیشن ہیڈ ہوتا ہے یا ایمبیسی میں اسٹیشن ہیڈ ہوتا ہے یا انچارج ہوتا ہے، یا اس کونسلیٹ میں جو انٹیلیجنس آفیسر ہوتا ہے اس کو بھی یہ رپورٹ کرتے ہیں۔ اور عین ممکن ہے کہ یہ سی آئی اے کے ایجنٹس ہی ہوں جن کی تعیناتی کی، اس کو انڈر کور اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں، کہ بنیادی طور پر وہ سی آئی اے کا بندہ ہوتا ہے لیکن وہ فارن آفس یا فارن یا ڈپلومیٹ کے طور پر اس کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کیا نام تھا، ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ ڈپلومیٹ ہے لیکن وہ تھا نہیں۔ تو اس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے ان کی تعیناتی ہو جاتی ہے جناب تبلیسی میں، جارجیا میں۔ پھر اس کے بعد 1997 سے 2000 تک ڈونلڈ لو، ان کی تعیناتی ہوتی ہے نیو دہلی میں، اور ان کا بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جب نیو دہلی میں تھے تو یہ ان کا زیادہ تر کام تھا، وہاں پر بھی پولیٹیکل آفیسر تھے لیکن وہاں پر ان کا زیادہ تر کام تھا کشمیر کے حوالے سے رپورٹ کرنا، اور پاکستان اور بھارت کے جو اس وقت تعلقات تھے ان پر رپورٹ کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ کتنے سینسٹیو قسم کے معاملات تھے، اور وہاں پر بھی ظاہر ہے کشمیری لیڈر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، جو بھارتی سیاستدان ہیں ان سے بھی، پھر ان کے پاس پاکستانی سیاستدانوں کا تجربہ تھا کہ پاکستانی سیاستدان بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اب جو گزشتہ روز جو کانگریس کی جو ایک سب کمیٹی ہے اس میں جب انہوں نے اپنی ایک ٹیسٹمنی، ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، تو اس دوران آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو کارکن تھے جن کو ہم یوتھیے کہتے ہیں، انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے کہ فری عمران خان، فری عمران خان، اور جو بھی ایک طوفان بدتمیزی تھا، یہاں تک کہ بالآخر وہ جو چیئرمین تھے سب کمیٹی کے، ان کو یہ کہنا پڑا کہ
ہاؤس ان آرڈر، پھر اس کے بعد وہ جو سیکیورٹی والے آتے ہیں جو وہاں پر سیکیورٹی پر مامور افراد تھے، وہ وہاں سے ان کو لے کر چلے گئے۔ بہرحال یہ پاکستان کے حوالے سے ایک مقدمہ تھا جس کی سماعت کم از کم پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ مقدمہ تھا جس کی سماعت کانگریس کی ایک سب کمیٹی میں ہوئی فارن ریلیشنز کی، اور اس کو وہ بڑی کامیابی گردانتے تھے کیونکہ یہ انہی کی ایما پر، خواہش پر، دباؤ پر یہ سماعت ہوئی۔ لیکن اس سماعت کے دوران کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، تعریف کی کمیٹی کے چیئرمین نے کہ جناب آپ سے ہم بڑے متاثر ہوئے ہیں، آپ نے دل کھول کر سچ بیان کیا ہے، گاڈ بلیس یو، اللہ آپ کے ساتھ ہو، اللہ کی آپ پہ رحمت ہو۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے ڈونلڈ لو کے بارے میں۔ اسی دوران ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ جناب مجھے 2022 سے لے کر اب تک پی ٹی آئی کے یہاں پر جو شدت پسند جو لوگ ہیں یعنی امریکہ میں، ان کی جانب سے جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی ملی ہیں، اور یہ بات پولیس کے نوٹس میں ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات کے بعد، وہ جو 2020 والے جو انتخاب تھا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل یعنی امریکی کانگریس پر حملہ کیا تھا، جس میں 2-3 افراد مارے بھی گئے تھے، بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں، اور وہ مقدمہ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر قائم ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان اور ان کی جماعت کے بہت سے لوگوں کو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات کا سامنا ہے۔ جس طرح عمران خان کہتے ہیں ان کے اوپر 100 کے قریب مقدمات قائم ہیں، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ پر 94 مقدمات قائم ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ پاکستان میں میرے جیسا کوئی بندہ ہم اپنے کسی MNA سے یہ درخواست کرتا ہے، اس کو خط لکھتا ہے کہ جناب امریکہ میں چونکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا حامی تھا، وہاں پر انتخابی دھاندلی ہوئی ہے اور جو بائیڈن کو زبردستی جتوایا گیا ہے، تو لہٰذا پاکستان کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے، قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے، اس میں جو ہے وہ پاکستان کے جو وہاں پہ سفیر تھے ان کو بلایا جائے، یا جو بھی پاکستان کے نمائندے ہیں جو امریکہ ڈیسک کو دیکھتے ہیں فارن آفس میں، ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح وہاں پر بھی ہوا۔ تو کیا اس کی وجہ سے کوئی پاکستان پر دباؤ آئے گا کہ نہیں جناب آپ انتخابات دوبارہ کروائیں، ہم انتخابات کو نہیں مانتے؟ بنیادی طور پر یہ ایک شکست ہوئی ہے ان عناصر کی جنہوں نے پیسے لیے، جن میں پاکستانی یوٹیوبرز شامل ہیں، اور جس کے بعد ان کی تلملاہٹ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جناب ان کو بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ ان کے تو دکان چل رہی ہے۔ یہ اسی طرح ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، کینسر کا پیشنٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے دل میں کہ اس نے نہیں بچنا، ڈاکٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو امید دلاتا ہے کہ آپ اس کے ہسپتال میں رہیں گے، کلینک میں رہیں گے، اس کی فیس، اس کے راؤنڈ کی فیس اس کو ملتی رہے گی۔ اسی طرح ایک وکیل ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے، یہ میرا جو سائل ہے یہ ہار جائے گا، لیکن وہ سائل کو امید دلاتا رہتا ہے کہ آخری وقت تک، جب تک کہ اس کو سزا نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو فیس ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ باقاعدہ یہ پی ٹی آئی کے اوورسیز جو ڈونرز ہیں یا جو فنڈنگ کرنے والے ہیں، ان کے پے رول پر ہیں، ان کو باقاعدہ وہاں سے ماہانہ $5,000-7,000 دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ $25,000-30,000 کسی لابینگ فرم کو دے سکتے ہیں، کسی لابیسٹ کو دے سکتے ہیں، تو $4,000-5,000 وہ کسی یوٹیوبر کو بھی دے سکتے ہیں جس کی زیادہ ویورشپ ہے، زیادہ فالوورز ہیں، یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ یہی کہتا ہے وہ یوٹیوبر کہ جناب جتنے بھی امریکی ہو، امریکہ میں پاکستانی ہو، لکھو اپنے کانگریس مین کو، اپنے سینیٹر کو خط کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے، وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالے اور امریکی حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالے۔ اب اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک شخص، اور جس طرح کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں امریکہ میں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں عمران خان کے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی یا محبت کا جذبہ پیدا ہوگا؟ دیکھیں، امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے، میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، امریکن ایڈمنسٹریشن بالکل اسی طرح ایکٹ کرتی ہے کہ کسی ملک میں ان کے مفادات ہیں تو وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت رکھ کر
اپنے قومی مفادات کو سامنے لے آتے ہیں۔ اگر ان کو پاکستان سے کوئی غرض ہے، پاکستان سے کوئی مطلب ہے، جس طرح ماضی میں تھا، تو وہ پاکستان کا ہر صورت ساتھ دیں گے۔ وہ پاکستان کو تنہا نہیں کریں گے، وہ پاکستان کو ایران کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے، وہ پبلکلی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے جس سے پاکستان انٹیگنائز ہو، جس سے پاکستان کی سبکی ہو سیاسی سفارتی سطح پر۔ اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو خود کو پاکستانی کہتے ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، دیگر ممالک میں موجود ہیں، میں سب کی بات ہمیشہ نہیں کرتا، لیکن وہ لوگ جو اس وقت عمران خان کی محبت میں پاکستان کی رسوائی، پاکستانی اداروں کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رمضان کے مہینے میں، اور جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا جھوٹ نہ بولیں، سچ بولنے کی ہدایت دے۔ جھوٹا پروپیگنڈا، پیسوں ڈالرز کے لیے یہ سب کچھ کرنے پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا تو کر رہا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ پاکستان کے لیے ان کے دل میں محبت جاگے۔ جہاں تک رہی ڈالرز بھیجنے کی بات، تو وہ پاکستان کی محبت میں ڈالرز نہیں بھیجتے، وہ ڈالرز بھیجتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اور ڈالرز بھی جو بھیجتے ہیں، جو زیادہ تر جو سرمایہ پاکستان میں آتا ہے فارن ایکسچینج، وہ ہمارے سعودیہ میں جو کام کرنے والے مزدور لوگ ہیں، جو یو اے ای میں یا گلف سٹیٹس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، زیادہ وہی بھیجتے ہیں۔ باقی یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھیے گا کہ چند مہینوں کی بات ہے، اور یہ معاملہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی عمارت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔